اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومن مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام پہ نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزلنا الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوئیں۔ البتہ اس کے جو احکام ہماری شریعت سے منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی کہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پہ نازل فرمایا، اس سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام پہ کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے، اور قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل کو جاننا فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر یقین رکھتے ہیں، اس میں انہیں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں بھی ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔